الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ معزز و محترم سامعین و حاضرین، اللہ رب العالمین خالق کائنات جل مجدہ الکریم کی پاک کتاب سورۃ النساء کی آیت نمبر 165 سے آج ہم تفسیر القرآن کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم نے فرمایا کہ ہم نے رسول خوشخبری دیتے اور ڈر سناتے بھیجے تاکہ رسولوں کو بھیجنے کے بعد اللہ کے ہاں لوگوں کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا۔ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی تشریف آوری کو اللہ پاک نے یہاں ذکر فرمایا، اور انبیاء کرام کی تشریف آوری کے مقاصد میں سے بطور خاص 2 مقصد یہاں بیان کیے گئے۔ ایک تو ارشاد فرمایا کہ ان کی تشریف آوری کا مقصد نیک اعمال پر ثواب کی بشارت اور برے اعمال پر عذاب سے ڈرانا ہے، اور ایک حکمت یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی تشریف آوری کے بعد لوگوں کو یہ کہنے کا موقع نہ مل سکے کہ اگر ہمارے پاس رسول آتے تو ہم مسلمان ہو جاتے، ہم اللہ کے فرما بردار ہو جاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا طریقہ قرآن حکیم میں ایک اور مقام پر بیان فرمایا کہ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم رسولوں کو بھیجے بغیر کسی پر عذاب نہیں کرتے۔ جس بھی بستی پر، جس آبادی پر، جس علاقے پر عذاب آیا، پہلے وہاں رسول تشریف لائے، انہوں نے آ کر اللہ کے احکامات سنائے۔ جب مخلوق نے ان احکامات کا انکار کیا، اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا، اللہ کی کتابوں اور صحائف کا انکار کیا اور عذاب میں جلدی مچائی کہ لے او عذاب، ایسے کفار نے بہت جگہوں پہ چیلنج کیے تھے، تو قرآن نے پھر بیان کیا کہ پھر اللہ نے ان پر عذاب بھیجے۔ تو یہاں یہ بات بتا دی گئی کہ انبیاء اور رسول علیہم السلام کی تشریف آوری کا پہلا مقصد ہے اچھے کاموں پر، نیک کاموں پر خوشخبریاں دینا اور گناہوں پر ڈرانا، تاکہ لوگ گناہ سے بچیں اور اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں آ جائیں۔ تو جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول نہیں بھیجے، اللہ پاک عذاب نہیں کرتا۔ اس سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہو گیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین کے بارے میں جو لوگوں کے ذہنوں میں بعض کی یہ بات بیٹھ گئی کہ وہ مسلمان نہیں تھے، تو وہ اس لیے کہ پہلے تو اس وقت کوئی دین رائج نہیں تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے تشریف لے گئے ہوئے 650 سال گزر چکے تھے، بیچ میں کوئی نبی نہیں آئے، اور آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے وہ دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو اب قرآن کہتا ہے جب تک ہم رسول نہ بھیج لیں تب تک کسی کو عذاب نہیں دیتے۔ ہاں، اس دور میں جنہوں نے رسولوں کے تشریف لانے کے باوجود بت پرستی نہیں چھوڑی، گناہ نہیں چھوڑے، حرام کاریاں نہیں چھوڑی، اسلام میں نہیں آئے، وہ عذاب کے حقدار ہیں جب تبلیغ ہو گئی۔ جب تبلیغ ہی نہیں پہنچی، رسالت کے احکامات ہی ان تک نہیں پہنچے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قاعدہ یہ کہتا ہے کہ ان کو عذاب نہیں دیا جائے گا۔ اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد چونکہ کسی نبی نے آنا نہیں، اس لیے ایک تو کتاب اللہ کی محفوظ ہو گئی، کتابی صورت میں قرآن، اور پھر اللہ کے فضل اور اس کے احسان سے احادیث مبارکہ محفوظ ہو گئی کتب میں، اور پھر انبیاء کو اللہ نے حضور کے دین کا وارث بنا دیا۔ اب دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں اسلام کی دعوت نہ پہنچی ہو۔ تو اب چونکہ رسول کوئی نہیں تشریف لانے، حضور ہی آخری نبی ہے اور حضور کی تبلیغ پہنچ چکی ہے ہر جگہ پر۔ اب اگر کوئی کلمہ نہیں پڑھتا تو پھر
وہ کل کو یہ اعتراض نہیں کر سکتا کہ میرے پاس رسول نہیں تشریف لائے، کیونکہ رسولوں کے تشریف لانے کا وقت ختم ہو گیا۔ حضور خاتم النبیین آخری نبی بن کے تشریف لے آئے، دین قیامت تک رہے گا، لیکن رہے گا علماء کے ذریعے سے، کیونکہ اور کوئی نبی اور رسول اللہ نے کائنات میں نہیں بھیجنا۔ آگے ارشاد فرمایا لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ والملائکۃ یشہدون وکفی باللہ شہیدا۔ لیکن اے حبیب، اللہ گواہی دیتا ہے اس کی جو اس نے تمہاری طرف نازل کیا، اس نے اسے اپنے علم کے ساتھ نازل فرمایا ہے، اور فرشتے گواہی دیتے ہیں، اور اللہ کافی ہے گواہ۔ اب یہ آیت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی کے لیے نازل کی گئی۔ حضور جان رحمت علیہ السلام کو بتایا جا رہا ہے اے حبیب، یہ کافر انکار کرتے ہیں نا قرآن کا، آپ کے رسول ہونے کا یہ انکار کرتے ہیں، لیکن اللہ اس کی گواہی دے رہا ہے، کیونکہ اتارا اللہ نے قرآن۔ اللہ قرآن کی صداقت کی گواہی دے رہا ہے کہ اللہ نے اپنے علم سے اس کو نازل کیا۔ جب نازل کرنے والا اس کے حق ہونے کو بیان کر رہا ہے تو ان کے اس انکار کی وجہ سے آپ پریشان نہ ہوں، آپ کبیدہ خاطر نہ ہوں، آپ دل پر ان کی بات نہ لیں۔ اور فرمایا والملائکۃ یشہدون، ہمارے اس قرآن کے نازل کرنے کی گواہی تو فرشتے بھی دیتے ہیں، یہ بھی گواہی دیں گے۔ وکفی باللہ شہیدا، اور اللہ کافی ہے نگہبان، اللہ کافی ہے گواہ۔ کہ اللہ کی گواہی کے بعد کسی اور کی گواہی نہ بھی ہوتی تو بھی اس میں کوئی حرج والی بات نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ صرف قرآن کے سچے ہونے کی گواہی دی، بلکہ حضور سے پہلے جو کتابیں اتریں ان میں بھی یہ ذکر فرما دیا تھا کہ رسول رحمت سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو اللہ نے جو معجزات عطا فرمائے ان کا تذکرہ اللہ پاک نے پہلے ذکر کر دیا، پہلی کتابوں میں بیان کر دیا۔ حضور کی آمد اور حضور کی شانیں جو ہونی تھی ان کا پہلے سے اللہ پاک نے بیان فرما دیا۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اللہ کی راہ سے روکا، بے شک وہ دور کی گمراہی میں جا پڑے۔ یہاں یہودیوں کی حالت کا بیان ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا، اور حضور تاجدار انبیاء علیہ التحیۃ والثناء کی نعت اور صفت کو چھپا کر لوگوں کے دلوں میں شبہ ڈالنے کی کوشش کی۔ اس لیے انہوں نے اللہ کا راستہ روکا کہ اسلام اور نبی رحمت علیہ السلام کی سچائی ان تک پہنچے نہ، اس کو روکنے کی کوشش کی۔ تو بے شک ان کی حرکتوں کی وجہ سے وہ دور کی گمراہی میں جا پڑے، اور اس میں گمراہ ہونا اور گمراہ کرنا یہ دونوں چیزیں جمع کر دی گئیں کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو خود بھی گمراہ ہیں اور دوسروں کو گمراہ کرنے والے ہیں۔ اللہ پاک نے آگے ارشاد فرمایا ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم طریقا الا طریق جہنم خالدین فیہا ابدا وکان ذلک علی اللہ یسیرا، بے شک جنہوں نے کفر کیا اور حد سے بڑھ گئے، اللہ انہیں ہرگز نہ بخشے گا، نہ انہیں کوئی راہ دکھائے گا مگر جہنم کا راستہ کہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ اللہ کو آسان ہے، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ کسی کو جہنم میں بھیجنا چاہے یا جنت میں داخل کرنا چاہے اس کے لیے کچھ مشکل نہیں، وہ جب چاہے وہ قادر ہے، قدیر ہے۔ تو اس آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں بیان فرمایا کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کفر کیا، اللہ کی کتاب کے ساتھ، یعنی تورات میں جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف، آپ کی خوبیاں، آپ کے محاسن جو بیان کیے جاتے تھے ان کو بدل دیا، محض حسد کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے، ہٹ دھرمی کی وجہ سے۔ جان گئے تھے کہ نبی آخر الزمان جو آئیں گے ان کی شانیں اور صفتیں کمال ہوں گی، تو اب وہ جان بوجھ کر انہوں نے ان کو تبدیل کر دیا کہ لوگوں کو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا پتہ نہ چلے، اور حضور کی نبوت کا انکار کر کے ظلم کیا۔ ایسے لوگ فرمایا جب تک اپنے کفر پر قائم رہیں یا کفر پر مر جائیں ان کی ہرگز بخشش نہیں ہوگی، اور نہ انہیں کسی صحیح راہ کی ہدایت ملے گی۔ ان کے لیے جہنم کا رستہ کھلا ہوا ہے اور وہ بالکل واضح ہے، اور اسی میں وہ جائیں گے۔ البتہ جن پر اللہ کی کرم نوازی ہو گئی وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، حق واضح ہو گیا، اپنے ان جو کتابوں میں تحریف کرنے والے ان کے علماء اور رہبان تھے ان کی خرافتوں کا اور ان کی خرابیوں کا اور ان کے جھوٹ، کذب، دجل اور فریب کا ان کو پتہ چل گیا تو وہ راہ حق پر آ گئے، وہ تو بخشے جائیں گے یقیناً۔ اور جو اس بات کے باوجود ڈٹ گئے، پتہ بھی ہے کہ ہم نے
تورات میں تحریف کی ہے، الفاظ بدلے ہیں، اس کے باوجود وہ اس پر ڈٹے رہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ان کے لیے جہنم کا رستہ ہے۔ آگے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم وإن تکفروا فإن للہ ما فی السماوات والارض وکان اللہ علیما حکیما۔ اے لوگو، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس یہ رسول حق کے ساتھ تشریف لائے تو ایمان لاؤ، تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اگر تم کفر کرو گے تو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اللہ علم والا اور حکمت والا ہے۔ فرمایا جتنے بھی انسان ہیں، پوری بنی نوع انسانی سے اللہ نے خطاب فرمایا یا ایھا الناس کہہ کر، اور یہ ایک حکمت الہیہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی رحمت علیہ السلام پر نازل شدہ کتاب میں جب امت محمدیہ کو مخاطب کیا تو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر مخاطب کیا، اے ایمان والو۔ حضور کے غلاموں کو ایسے مخاطب کیا، عام لوگوں کو کہا یا ایھا الناس، اے لوگو، جبکہ اس سے پچھلی امتوں میں جس کو بھی اللہ نے مخاطب کیا یا ایھا الفقراء، اے فقیرو، یہ کہہ کر مخاطب کیا۔ امت مصطفی کا اعزاز یہ ہے کہ اللہ نے ان کو جب بھی بلایا ہے اہل ایمان کہہ کر بلایا ہے، اے ایمان والو کہہ کر بلایا ہے، اور اہل ایمان سے خطاب ہوتا ہے تو پھر وہ صرف مومنوں سے اللہ پاک کے احکامات بیان ہوتے ہیں۔ اور مدینہ طیبہ میں زیادہ تر آیات جو نازل ہوئیں وہ یا ایھا الذین آمنوا کے خطاب سے نازل ہوئیں، اور یا ایھا الناس والی زیادہ آیات مکہ میں نازل ہوئیں، مدینہ طیبہ میں بھی کچھ نازل ہوئیں۔ تو اس میں صرف لوگوں سے خطاب، اس میں کافر، بے ایمان، یہودی، مشرک سب شامل، لیکن آمنو میں صرف رسول اللہ کے غلام شامل ہوتے ہیں۔ تو یہاں ارشاد فرمایا کہ اے لوگو قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے یہ حق لے کر یہ رسول تشریف لایا، فآمنوا خیرا لکم، پس ایمان لاؤ یہ تمہارے لیے بہتر ہے، وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اگر تم انکار کرو گے تو اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ علم و حکمت والا ہے۔ تو یہاں اللہ پاک نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کا ذکر کیا اور فرمایا کہ یہ جو تاجدار رسالت ہے حق کے ساتھ تشریف لائے، وہ خود بھی حق ہیں، ان کا ہر قول اور ہر ادا حق ہے، ان کا چلنا حق، ان کا بیٹھنا حق، ان کا کلام فرمانا حق، اللہ نے ان کو سراپے حق بنا کر کائنات میں بھیجا ہے، ان کی تعلیم حق ہے، ان کی طبیعت حق ہے، وہاں باطل کا گزر ہی نہیں ہو سکتا، ایسی ذات اللہ نے حضور کی بنائی ہے، لہٰذا ان پر ایمان لے آؤ، فرمایا اس میں تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے۔ کیا حسین انداز ہے میرے رب کا خطاب فرمانے کا اور سمجھانے کا کہ میرے محبوب پر ایمان لے آؤ، اور جو سراپے حق ہے اس پر ایمان لے آؤ تو یہ خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہے، خیر ہی خیر ہے۔ اور اگر تم خاتم المرسلین، رسول رحمت، نبی آخر الزماں، ان کی رسالت کا انکار کرو گے تو اس میں ان کا کچھ نقصان نہیں، ان کو کچھ ان کا نہیں بگڑے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہو یا اس کے محبوب ہوں، ان کو تمہارے ایمان کی پرواہ نہیں ہے، وہ بے نیاز ہیں، ایمان لانے میں تمہاری بھلائی ہے، تمہاری خیر ہے۔ اور اس سے ہمیں بھی یہ سمجھنا چاہیے اللہ کی ایک صفت ہے کہ وہ غنی ہے، وہ صمد ہے، بے نیاز ہے، تو اگر کوئی شخص اللہ کو نہ مانے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اگر ساری کائنات ہی مطیع فرما بردار ہو جائے، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائے، تب بھی اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ خدا ہے، وہ ان چیزوں سے بے نیاز ہے۔ یہ جو عبادات ہیں، یہ جو نیکی کے کام ہیں، یہ جو بھلائی کے کام ہیں، یہ کرنے میں ہمارا بھلا ہے، اللہ رب العالمین کو اس سے کچھ نہیں۔ ہم کیا اللہ کو کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، وہ ان چیزوں سے بے نیاز ہے، وہ غنی ہے، اس کو کچھ پرواہ نہیں ان چیزوں کی۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو اپنے لیے، اپنے بھلے کے لیے پڑھتے ہیں، اپنے رب کا حکم مان کر نافرمانی سے بچتے ہیں اور اپنی بھلائی کے لیے پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، نیکی کے کام کرتے، کسی غریب کا بھلا کرتے ہیں، تو ہم یہ اپنے لیے، اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں، کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اس میں تمہارا فائدہ ہے، تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے۔ اللہ تو بے نیاز ہے، تو وہ اگر ساری کائنات بھی ایمان نہ لائے تو بھی اس کو پرواہ نہیں، وہ فرماتا ہے میں چاہوں تو تم سب کو ختم کر دوں، نئے لوگ پیدا کر دوں، تو بے نیاز جو چاہے کر سکتا ہے۔
آگے ارشاد فرمایا پھر اہل کتاب سے مخاطب ہو کر اللہ نے فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق۔ اہل کتاب میں یہودی اور عیسائی دونوں شامل ہیں۔ اب دونوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے اہل کتاب لا تغلوا فی دینکم، اپنے دین میں حد سے نہ بڑھو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اللہ پر حق کے سوا کچھ نہ کہو۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ، پھر وضاحت فرمائی بے شک جو مسیح ہیں عیسی ابن مریم ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کا کلمہ ہیں۔ القاہا الی مریم وروح منہ، کہ وہ جو اس نے مریم کی طرف بھیجا اور اسی کی طرف سے خاص روح ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، پس ایمان لے آؤ اللہ اور اس کے رسولوں پر۔ ولا تقولوا ثلاثہ، ثلاثہ نہ کہو، جو عیسائیوں کا ایک خاص عقیدہ ہے جس کو تثلیث کہتے ہیں، عقیدہ تثلیث، باپ بیٹا روح القدس، یہ تین چیزیں گنتے ہیں کہ وہ اللہ کو معاذ اللہ باپ کہتے ہیں، عیسیٰ کو بیٹا کہتے ہیں، جبریل امین کو روح القدس کہہ کے، تو ان تین کو مانتے، اس کو عقیدہ تثلیث کہا جاتا ہے۔ اور یہی ان کی جو صلیب ہے اس کی ایک جو وجہ ہے وہ بھی یہ ہے کہ اس میں تین سرے ہوتے ہیں، تو یہ ان کا عقیدہ تثلیث ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ تینوں کو خدا مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی، اللہ کو بھی اور حضرت جبریل کو بھی۔ تو یہ عقیدہ باطل ہے۔ اللہ کہتا ہے ولا تقولوا ثلاثہ، تین نہ کہو، انتہوا خیر لکم انما اللہ الہ واحد، اور فرمایا اپنے بھلے کو باز رہو، تو اللہ ایک ہی ہے، سبحانہ ان یکون لہ ولد، وہ پاک ہے اس سے کہ اس کے کوئی اولاد ہو، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اسی کے لیے ہے، وکفا باللہ وکیلا، اور وہ اللہ بڑا کارساز ہے، کام بنانے والا اللہ ہے۔ تو عیسائیوں کے جو بڑے بڑے چار فرقے تھے، ایک یعقوبیہ کہلاتا تھا، ایک ملکانیہ کہلاتا تھا، ایک نستوریہ اور ایک مرقوسیہ۔ اب اس وقت جو زیادہ معروف کرسچن گروہ ہیں وہ ایک کیتھولک ہے اور ایک پروٹسٹنٹ، یہ دو عمومی طور پر مشہور ہیں، اور دونوں میں بہت سارے مسائل میں آپس میں اختلاف بھی ہے۔ تو جو پہلے سے ہماری کتابوں میں جن کا تذکرہ کیا گیا، تفاسیر میں جن کا، وہ چار مشہور تھے کہ یہ ہر ایک کا اپنا اپنا ایک انداز تھا، ان میں سے ہر ایک عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں علیحدہ عقیدہ رکھتا تھا، اور ہے سب کے کفریہ عقیدے، ان میں کوئی ماننے والا نہیں۔ یعقوبیہ اور ملکانیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی خدا ہے۔ نستوریہ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، اور مرقوسیہ فرقے کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ تین میں سے تیسرے ہیں۔ ثالث الثلاثہ کا لفظ جو قرآن میں آیا جس سے یہاں منع کیا جا رہا ہے، اس کا مطلب کیا کہ ان میں بھی اختلاف تھا۔ ان میں کچھ کہتے تھے کہ باپ بیٹا روح القدس یہ تین ہیں، باپ سے ذات، بیٹے سے حضرت عیسیٰ، روح القدس سے ان میں حلول کرنے والی ذات مراد، کہتے ہیں اندر سما گیا ہے اللہ تعالیٰ معاذ اللہ، تو وہ تینوں کو خدا مانتے تھے۔ تو ان تینوں کا یہاں رد کر دیا گیا، اور اس آیت میں اہل کتاب کو یہ ہدایت دی گئی کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں افراط و تفرید سے باز رہیں، نہ حد سے بڑھیں نہ حد سے گھٹائیں، نہ وہ خدا ہیں نہ خدا کے بیٹے ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں جس کا اللہ نے یہاں تذکرہ کر دیا۔ اور یہ نہیں ہے کہ کوئی ان کے اندر سما گیا یا وہ کسی کے اندر سما گیا، ایسا کوئی عقیدہ نہیں، بلکہ ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھیں کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کے بیٹے ہیں۔ تو جب حضرت مریم کے بیٹے ہونا ثابت ہو گئے تو ان کا خدا ہونا یا خدا کا بیٹا ہونا ختم ہو گیا، کیونکہ اللہ اولاد سے پاک ہے، اور کوئی اس کے علاوہ ان کے لیے نسب نہیں ہے۔ اللہ نے ان کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا، اللہ کے وہ رسول ہیں، اللہ کا کلمہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کی طرف بھیجا، اور اللہ کی طرف سے خاص روح ہیں، لہٰذا انہیں چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائیں، تصدیق کریں کہ اللہ ایک ہے، بیٹے، اولاد، ان طرح کے معاملات سے اللہ پاک ہے، جس کی بہت زیادہ تفصیل اللہ نے سورۃ الاخلاص میں بیان فرما دی۔ قل هو اللہ احد، آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اور آگے پھر ساتھ بتا دیا کہ وہ ایسا بے نیاز ہے، اس کی شان یہ ہے کہ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنم دیا نہ اس کو کسی نے جنم دیا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا ہمسر بھی کوئی نہیں، اس کی برابری کرنے والا بھی کوئی نہیں۔ یہ توحید ساری کی ساری اللہ نے سورت میں بیان فرما دی، اور یہاں بھی یہی درس دیا جا رہا ہے کہ جس کے اولاد ہو سکے تو وہ تو توحید سے ختم ہوگی۔ اللہ توحید کا مالک ہے، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ بیوی ہے، نہ بچے ہیں، نہ رشتہ دار ہیں، ان سب سے اللہ تبارک و تعالی
پاک ہے۔ ان سب کی یہاں اللہ پاک نے مذمت کر دی اور واحد کا لفظ کہہ کے فرما دی کہ اللہ ایک ہی ہے، سبحانہ ان یکون لہ ولد، کہ وہ اس سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ تو اگر عقل مند انسان اس میں خود ہی غور کر لے کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے، جتنے انسان ہیں سب اسی کے بندے اور مملوک ہیں، اس کی ملکیت میں ہیں، انہی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، حضرت مریم بھی ہیں، اور جب یہ بندے بھی ہیں مملوک بھی ہیں ان کی ملکیت میں داخل ہیں اللہ کی، تو پھر بیٹا اور بیوی ہونا کیسے متصور ہو سکتا ہے؟ تو اللہ اس طرح کی بیہودہ اور لغو باتوں سے پاک اور منزہ ہے۔ فرمایا لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ ولا الملائکۃ المقربون ومن یستنکف عن عبادتہ ویستکبر فسیحشرہم الیہ جمیعا۔ نہ تو مسیح اللہ کا بندہ بننے سے کچھ آر محسوس کرتا ہے، وہ اللہ کا بندہ ہے، تو حضرت عیسیٰ جگہ جگہ پہ خود کہتے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں، اور نہ مقرب فرشتے جن کو مکے کے کافر کہتے تھے کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، وہ بھی اللہ کے بندے ہونے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتے اور اللہ کی بندگی سے دوری نہیں اختیار کرتے اور تکبر نہیں کرتے۔ تو ان قریب ان سب کو اللہ پاک اپنے پاس جمع فرمائے گا۔ اور یہاں فرمایا کہ وہ جو نجران کے عیسائیوں کا وفد آیا تھا جس کا سورہ آل عمران میں جس کا تذکرہ ہے کہ اس نے آ کر کہا تھا کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کو عیب لگاتے ہیں، آپ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے نہیں ہیں، آپ ان کی شان میں کمی کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی، یہ عیسائیوں کا عقیدہ تھا۔ اس بات پر بحث کرنے کے لیے آئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ بھئی وہ تو اللہ کے بندے ہیں۔ انہوں نے کہا جی یہ تو اس سے تو ان کی شان کم ہوتی، عیسیٰ اللہ کے بندے نہیں ہیں، وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو وجہ کیا بیان کی؟ فرمایا بھی کیوں اللہ کے بیٹے ہیں؟ انہوں نے کہا جی آپ دیکھتے نہیں ہیں ان کا کوئی باپ ہے؟ اس بات کو انہوں نے دلیل بنایا کہ اس وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں کیونکہ ان کا کوئی باپ نہیں ہے۔ تو پھر قرآن نے سورۃ آل عمران میں اس کے بارے میں ان کے رد میں نازل فرمایا کہ ان سے پوچھئے اگر بغیر باپ کے پیدا ہونا بیٹا ہونے کی دلیل ہے تو پھر آدم علیہ السلام کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ تو ماں باپ دونوں کے بغیر پیدا ہوئے۔ تو اس کا کوئی جواب ان کے پاس نہیں تھا۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کا بندہ ہونا باعث فخر ہے نہ کہ باعث شرم، اور اللہ کی عبادت سے نفرت کرنا، اس میں شرم محسوس کرنا، یہ کافر کا کام ہے، مسلمان کا کام نہیں۔ اس لیے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شان عبدیت میں، بندہ ہونے میں زیادہ اعزاز محسوس کرتے ہیں۔ جگہ جگہ پر احادیث میں کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ قرآن نے جب بیان کیا کہ جب اللہ نے محبوب کو اس دنیا کی شانوں میں سب سے اونچی شان دی، معراج کروایا، تو وہاں بھی لفظ عبد سے خطاب کیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو لے گیا راتوں رات۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ رب کا بندہ ہونا یہ بہت بڑا کمال ہے۔ ہاں بندے بندے میں فرق ہے، بندے ہم بھی ہیں اللہ کے، پر ہم گناہ گار بندے ہیں، سیاہ کار عاجز و مجرم بندے ہیں۔ حضور اللہ کے وہ مقرب بندے ہیں جن کو اللہ نے وہ شان اور اعزاز عطا فرمایا جو نبیوں، رسولوں اور فرشتوں میں بھی اللہ نے کسی کو نہیں عطا فرمایا۔ بس یہ فرق ہے، بندے تو ہیں لیکن ایسی شان والے بندے ہیں کہ کائنات میں ان کی شان اللہ نے اور کسی کو عطا نہیں فرمائی۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہیں یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہیں یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔